میلاد النبی جو ہے، میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش، کسی کی بھی میلاد کسی کا بھی میلاد، لیکن میلاد النبی نبی کا میلاد، نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرنا۔ میلاد النبی ہم اس محفل کو بولتے ہیں جس میں رسول اللہ کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ذکر کیا جائے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے، حضور کے معجزات کا ذکر کیا جائے، جس میں حضور کی تعریف بیان کی جائے، حضور کی مدح بیان کی جائے، جس میں ذکر کیا جائے حضور کا، ذکر مصطفیٰ کی محفل کو ہم میلاد النبی کی محفل کہتے ہیں۔ میلاد النبی بھی یہی پڑھا جاتا ہے، حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اصل میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ عالم اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، عالم اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور کا دنیا میں آنا، جلوہ گر ہونا، یہ عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، فرمایا بے شک اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو لوگوں کو عطا کی، جو لوگوں کو دی، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بندہ گن نہیں سکتا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت الکبریٰ، وہ تیرے اور میرے لجپال نبی کی ذات اقدس ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نعمت الکبریٰ ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب فرما دیجیے اللہ کی فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں کرو۔ اب حضور سے بڑی کوئی رحمت اللہ کی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑی رحمت ہی حضور ہے، حضور سے بڑی رحمت ہے ہی نہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل رسول اللہ کی ذات ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب فرما دیجیے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، حضور ہی سب سے بڑی رحمت ہے، اور حضور ہی سب سے بڑے اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے سنی مسلمان جو ہے آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جب دن آتا ہے تو اسی طرح جشن مناتے ہیں، جس طرح فرشتوں نے اور حوران جنت نے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے۔ سب سے پہلے میلاد النبی کا جلسہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے خود جو منعقد کیا تھا۔ قرآن پاک پڑھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے 2 جلسے کیے عالم ارواح کے اندر۔ ایک وہ جلسہ کیا جس کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کا، ربوبیت کا ذکر کیا، جس کے اندر عام و خاص تمام لوگوں کی روحیں جمع کی۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، مولا تو ہمارا رب ہے۔ بعد میں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کوئی پھر گیا، کوئی اللہ کا انکاری بن گیا، کوئی منکر ہو گیا، کوئی دشمن خدا ہو گیا، لیکن اس وقت سب نے کہا۔ اور دوسرا جو جلسہ کیا تھا، دوسری محفل، وہ خاص لوگوں کی محفل تھی، جس کے اندر عام و خاص کو دعوت نہیں تھی بلکہ نبیین کو دعوت دی گئی تھی، انبیاء کی روحیں اس میں جمع کی گئی۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ کریم خود فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، ہم آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، نبیوں کی ارواح کو وعدہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے جمع کیا، فرمایا کہ میں تمہیں کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، اور ثم جاءکم، فرق یہ ہے اللہ فرما رہا ہے بیچوں گا، ہم کہتے ہیں بیچ دیا ہے،
اللہ فرماتا تھا میرا محبوب آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ محبوب آ گیا ہے، وہ محبوب جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہوں گے۔ انبیاء نے کہا، آدم نے کہا، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا، یحییٰ اور زکریا نے کہا، جتنے بھی نبی تھے وہ تمام نبیوں نے رسول اللہ کی ولادت کا ذکر کیا، اپنی امتوں کو خبر دی وہ آ رہے وہ آ رہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نبینا بسلاۃ والسلام، آپ اپنی قوم میں خطاب کر رہے ہیں، میں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایسے نبی کی خبر دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں۔ بشارت جو ہے، بشارت غم کی خبر کو یا عام خبر کو بشارت نہیں کہا جاتا، اور بشارت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو مسرت اور شادمانی ہو، جس میں چہرے کھل اٹھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم میں ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد ہوگا، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے میرا محبوب آئے گا، ثم جاءکم مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ تمہاری تصدیق بھی فرمائے گا، تمہاری کتابوں کی، تمہاری حکمت کی، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، میرے محبوب پر ایمان بھی نہیں کرانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، حضور کی مدد کرنا، ایمان تو لے آئے، مدد کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یعنی حضور کا ذکر کرنا ہے اپنی امتوں کے اندر، بتانا ہے کہ ایک اللہ کا لاڈلا محبوب جو ہمارے بعد آئے گا، جلوہ گر ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا میں تم سب پر گواہ، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جب میں اپنا محبوب بھیجوں گا تو میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے، میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے۔ تو ہر نبی تیرے اور میرے لجپال نبی کا ذکر کرتا رہا، آنے کا ذکر کرتا رہا، تشریف آوری کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ اکبر، پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جلوہ گر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا و بشارت عیسیٰ کی بشارت، اور میں اپنی ماں کا وہ چشم دید منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت، میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ اللہ وہ دعا، دعوت ابراہیم، دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے محبوب اب بھیج دے اب وہ سونے نبی جن دے آن کا انتظار ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد اب اللہ سے مزدوری کیا مانگی، اجر کیا مانگا؟ میں محبوبہ اللہ مولا اس محبوب نے بھیج دے جن دے آن کا انتظار ہے، ہم میں سے بھیج دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ چشم دید منظر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا دیکھا؟ میں قد خرج بہا نور اضاء لها منه قصور و شعاب، افقاتی ہے کتنا نور، اتنا نور کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا اور شام کے محلات کو دیکھ لیا، بصرہ کے اندر چلنے والے اونٹوں کے گلوں کے اندر جو رسیاں تھیں میں نے ان کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا نور۔ فرمایا کہ پھر تین جھنڈے جب نبی پاک علیہ السلام میرے محمد عربی کی ولادت ہوئی، اللہ کریم کی طرف سے 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا جو تھا وہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ یہ تھینٹک مقبر علماء نے لکھا ہے اس چیز کو کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، ولادت ہوتے ہی سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 3 جھنڈے حضرت جبرائیل نے نصب کیے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، تیسرا جو تھا وہ کعبے کی چھت پر۔ میں نے تحقیق کی، سرچ کیا یہ جھنڈے گاڑنے کیا مقصد تھا۔ وہ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، جنتوں کو سجا دیا، محبوب کی خوشی کے اندر غلمان رضوان نے خوشیاں کی۔
جب رسول اللہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ہر چیز جو تھی وہ خوشیاں منا رہی تھی، درندے پرندے چرندے، برق و سمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا، غلمان رضوان خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا جنتوں کے دروازوں کو کھول دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوں حضرت عبداللہ بن عباس خلدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سیدہ آمنہ کے قریب تھی، پاس تھی، جب حضور کی ولادت ہوئی۔ فرماتی یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے بالکل آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے، اور کیسر و کسرا کے 14 کنگرے جو کیسر و کسرا کے محل کو، ایوان کو جو تھے، وہ اس کی خوبصورتی کو مزید مزین کرتے تھے، مزید مزین کرتے تھے۔ کیسر و کسرا کے وہ کنگرے جو تھے، اور کیسر و کسرا یہ جو بادشاہ تھے، ان کو ان کنگروں کے اوپر بڑا مان تھا، بڑا فخر کرتے تھے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ 14 کنگرے بھی گر گئے، اور ایک دریا تھا، دریائے ساوا، جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا، اور لوگ جو تھے اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو معبود کہتے تھے۔ اس آتش کو بھی معبود کہتے تھے جو 1000 سال سے چل رہی تھی، اس کو بھی معبود یعنی خدا کہتے تھے، سجدہ کرتے تھے اس کو۔ اور یہ دریائے ساوا جو 1000 یہ کئی سالوں سے یہ رواں دواں تھا، اور اس کے ارد گرد جو تھے، اس کے کناروں پر لوگ سجدے کرتے تھے، اس کو معبود کہتے تھے، اس کو خدا کہتے تھے۔ جب تیرے اور میرے لجپال دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی تو یہ دریا بھی خشک ہو گیا، دریا ساوا بھی خشک ہو گیا، مٹی اس کی، خاک اس کی اڑنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جلوہ گر ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہی شرک مٹنا شروع ہو گیا، شرک کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کعبہ جس کے اندر 360 بت تھے، کعبہ 360 بت تھے جس کے لوگ جو تھے جن کی پوجا کرتے تھے، کعبے کے اندر جا کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب میرے اور تیرے لجپال نبی، سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بت جو تھے، تیری آمد تھی کہ کعبہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ کعبہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیری حیبت تھی۔ وہ 360 بت جن کو مشرکین مکہ جو تھے وہ نمایاں کر کے رکھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن تیرے اور میرے لجپال نبی کی ولادت باسعادت کے صدقے وہ 300 بت جو تھے وہ اوندے گر گئے، بلکہ کچھ راوی بیان کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، وہ بت جو تھے سجدے میں گر گئے۔ اور کعبہ جس کی طرف ہم جھکتے ہیں، جو کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے دادا جان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کعبہ کے اندر موجود تھا، میں نے دیکھا کعبہ جھک رہا ہے، کعبہ جو ہے، کعبہ تیری آمد تھی کہ کعبہ مجرے کو جھکا، کعبہ جھک رہا، کیونکہ کعبے کو پتہ چل گیا، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اعلیٰ فرماتے ہیں حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکی ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کیونکہ کعبے کو خبر ہو گئی تھی کہ اب وہ آ گیا ہے جو میرا بھی کعبہ ہے۔ کعبہ اس کی طرف جھکا، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، جہاں حضور کی ولادت ہوئی سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف، وہ کعبہ جو تھا وہ جھک گیا، اور بیت اللہ کے جو بت تھے وہ تھر تھرا کے گر گئے۔ آتش کدا 1000 سال سے جو آگ لگی تھی وہ جو تھی وہ بجھ گئی، اور دریائے ساوا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اللہ نے تمام عورتوں کو اپنے محبوب کی خوشی میں اللہ کریم نے لڑکے عطا فرمائے۔ فرمایا اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جو بھی عورت جو ہے اس کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ کریم، کیونکہ لڑکی بری نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکے کیوں اللہ نے دیے، لڑکی بری نہیں، لیکن وہ دور جاہلیت تھا، دور جاہلیت میں جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ گھر ماتم قضا بن جاتا تھا، وہ لوگ پیٹنا شروع کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ کریم نے جس وقت اپنے محبوب کو دنیا کے اندر جلوہ گری فرمائی اللہ کریم نے، تو اللہ کریم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آج میرا محبوب دنیا کے اندر جا رہا ہے تو کوئی گھر جو ہے اس کسی گھر کے اندر غم کی فضا قائم ہو جائے۔ میرا محبوب وہ نبی ہے، میرے اور تیرے لجپال نبی، خدا کی قسم ہم خود خوش قسمت امتی ہیں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کی امتی بننے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے، مولا ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما، اور وہ نبی
کہ جب لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب تیرا اور میرا لجپال نبی پیدا ہوا روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا پیدا ہوا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں مختون شدہ یعنی ختنہ ہوا ہے اور کسی قسم کی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خوشبوؤں کے انبار آ گئے، ایسی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، کوئی گندگی نہیں۔ اور سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو عورتوں کو درد ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، میں وہ بھی نہیں کسی قسم کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غم دینے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو غم کا ملجا اور ماوا بن کر آئے تھے، وہ تو غم زدوں کو ہنسانے آئے تھے، وہ تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے تھے، گرتے ہوں کو اٹھانے آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو ظلم و ستم کی آبادیوں سے جنگلوں سے نکال کر میرے آقا علیہ السلام ہدایت کی روشنی کے اندر لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پر ہر چیز نے خوشیاں کی، اللہ نے آسمانوں کو سجا دیا، زمینوں کو سجا دیا، درندے پرندے چرندے برق و سمر شجر و حجر ہر کوئی خوش ہے اور کہہ رہا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بس شیطان جو تھا شیطان اس کا تخت اوندا ہو گیا، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالنی شروع کر دی۔ حضور کی ولادت باسعادت پر ہر مخلوق نے خوشیاں کی سوائے شیطان کے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع النور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حضور کا ذکر جو ہے، حضور کا میلاد جو ہے یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہوگا۔ حضور کا میلاد، حضور کا ذکر، ذکر مصطفیٰ، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ذکر مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے لیے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ذکر مصطفیٰ مٹے گا نہیں، مٹنے والے مٹ جائیں گے لیکن ذکر مصطفیٰ کو عروج نہیں ملے گا۔ بلکہ قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا، سورج سوا مل پر ہوگا، زمین تابع بھی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اس دن بھی اللہ اکبر جب لوگ گھومتے گھماتے پریشان آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی بارگاہ سے جب واپس خالی لوٹتے ہوئے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، جب حضور ان کو دیکھیں گے اور نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، میرے حضور جب دیکھیں گے فرمائیں گے آنا لہا، آ جاؤ میں ہی تمہارے لیے ہوں، آنا لہا۔ جس دن اور نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں جب حضور امت مصطفیٰ کو دیکھیں گے حضور ایک طویل سجدہ کریں گے، طویل سجدہ ہوگا، اللہ اکبر، اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تؤتی، محبوبہ سر اٹھا جو مانگنا ہے تم عطا کر لیں۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، اعلیٰ حضرت آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اب پورا وہ میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے میدان محشر کو جو برپا کرنا ہے، اس میدان محشر میں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھائی۔